دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ بنا کیوں رہے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو کیسا دکھائیں گے، دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، یا اس ڈاکومنٹری سے تحریک لبیک کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ وہ خوف زدہ تو ہیں تحریک لبیک سے، جب وہ خوف زدہ ہیں تو وہ اپنی پوری کوشش تو کریں گے کہ جو لوگ جوک در جوک اس پارٹی کی طرح جا رہے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں، تو ہم کوئی ایسا چارہ دکھائیں کہ لوگ ان کے پیچھے نہ جائیں۔ ایسا تو ممکن بھی نہیں ہے، ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی کوشش تو ہمارے حکمران بھی کر چکے ہیں، یہی کوشش تو عمران خان بھی کر چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اوپر ایک ڈاکومنٹری فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے دی اکیوزڈ ڈیمنڈ آر ڈیورٹڈ، یعنی کہ ایک ایسا ملزم کوئی گستاخ تھا، ملعون تھا، یعنی کہ ایک قسم کی گالی ہے، یا محبت کرنے والا، شدت سے محبت کرنے والا، اپنے محبت کا اظہار کرنے والا مخلص آدمی، یا ہم اس کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار، شدت سے محبت کرنے والا، اور جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا تو وہ محبت کا اظہار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے، اس لیے میں اس کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مطلب نکال رہا ہوں، کیونکہ اگر یہ ڈاکومنٹری کسی، یا یہ لفظ جو ڈیووٹڈ ہے یہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ جوڑا جاتا تو پھر یہ ہم کہہ سکتے تھے کہ یار یہ اپنے پیشے سے محبت کرنے والا ہے یا اس نے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو لہذا جو بھی ہے، تو ناظرین اس کے اوپر تحریک لبیک کے آدمی کو تھوڑا میں کچھ ان کے سامنے حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مارکا کیا ہے۔ ناظرین یہ کون شخص بنا رہا ہے یہ میٹر نہیں کرتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ بنا کیوں رہے ہیں، یا اس میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو کیسا دکھائیں گے، کہ ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے، دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، یا اس ڈاکومنٹری سے تحریک لبیک کے اوپر کیا اثر پڑے گا، منفی اثرات پڑیں گے، یا اس کو اچھی طریقے سے لینا چاہیے، مثبت اثرات پڑیں گے، یہ سب چیز کے اوپر ناظرین بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین یہ دیکھنا ہے کہ یہ بنانے والے لوگ کون ہیں۔ کچھ مغربی ممالک کے لوگ ہیں، ایک محمد نقوی کر کے کوئی شیعہ ہے، اس کا نام آ رہا ہے، وہ بھی ظاہر ہے وہاں کا رہنے والا ہے۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ، اور کچھ جو ٹریلر بھی آ رہے ہیں کہ یہ بنانے والے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، جن کو اکثر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ چیلنج کرتے رہتے تھے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انہوں نے منفی کردار ہی دکھانا ہے، بابا جی کا جو منفی چہرہ انہوں نے دکھانا ہے، اس کے اوپر منفی لوگوں کو دکھانا ہے کہ یار یہ آدمی اچھا نہیں تھا، یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ اب ناظرین دیکھنا ہے کہ کس کس چیزوں کے اوپر انہوں نے بات کرنی ہے اور اس کا تحریک لبیک کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کہیں بھی کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی چیز دنیا میں نہ پہلے گزری ہے، نہ موجودہ ہے، نہ آگے گزرے گی، کہ جس کے ساتھ پوری دنیا کے لوگ محبت کرتے ہوں، اس کو چاہتے ہوں، ان کا اس چیز کے ساتھ یا اس شخصیت کے ساتھ لگاؤ ہو۔ یہ ناممکن میں شامل ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ایون آپ دیکھ رہے ہو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، بلکہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کئی جگہ میں دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ ہے تو اس کو بچا لے، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو دنیا کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس میں اس آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے خلاف یعنی کہ نعوذ باللہ جو گستاخی کی وارداتیں سامنے آتی ہیں تو نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے سب لوگ متفق ہوں یا اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے 3 چیزوں کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، جو ٹریلر ہو رہا ہے، 3 چیزوں کے اوپر ان کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ ایک ختم نبوت کا جو قانون چینج ہوا تھا اس وقت، جب اس سے پہلے ممتاز حسین قادری کی جو جدوجہد تھی وہ تھی، یا آسیہ مولانا، یہ 3 ٹاپک زیادہ اہم ہیں۔ اور یہ منفی چہرہ دکھا کے بابا جی کی جو شخصیت ہے اس کو منفی اس میں دکھا کے وہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں، یا اس کے تحریک لبیک کے اوپر کیا اثر پڑیں گے۔ ناظرین سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ میں اکثر کئی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی لیڈر ہے وہ اسلامی باتیں کرتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے،
کہ یار یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، یا پاکستان جب مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو سب سے آسان فرمولہ ہے کہ جس لیڈر کی مغرب تعریف کرے تو آپ سمجھ لو کہ وہ نہ پاکستان کے لیے صحیح ہے نہ اسلام کے لیے صحیح ہے، اور جس کی مغرب برائی کرے تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے کیونکہ مغرب اس کی برائی کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ تو مذہبی طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اگر ٹیکنیکل طور پر بھی دیکھا جائے گا تو جو امریکہ ہے، جو یورپ ہے، کوئی بھی ملک ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ کوئی ملک ترقی کر جائے، ہم سے نکل جائے؟ کمپٹیشن لگا ہوا ہے، ہر آدمی آگے کی دوڑ میں ہے، دوسرے کو نیچے دکھانے پہ لگا ہوا ہے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب جو ختم نبوت کا قانون چینج ہوا تھا اس میں منفی کردار دکھائیں گے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ آزادی رائے کے خلاف ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، جیسا کہ ان اپنے طریقے میں ان لوگوں نے دکھانا ہے۔ پھر آسیہ ملونہ کو انہوں نے معصوم دکھایا گیا کہ وہ ایک معصوم عورت ہے، وہ کیسے کھیتوں میں کام کرتی تھی، کیسے اس کے اوپر ظلم کیا گیا، کیسے اس شخص نے تحریک چلائی، کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے۔ یہ سب کچھ ان لوگوں نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا منفی پہلو دکھانا ہے، نیگیٹو کر کے دکھانا ہے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، جیسا انہوں نے نام رکھا ہے نا، دا ایکیوزڈ ڈیمنڈ آر ڈیوڈ، بھئی یہ ایک اچھا آدمی تھا، یہ ایسا ملزم کیا اچھا ہے یا برا ہے؟ اب ناظرین تحریک لبیک کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ تحریک لبیک کے اوپر یعنی کہ جو کارکن ہیں ان کو کیا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسی سے تو تحریک لبیک کے بیانیوں کو مضبوطی ملتی ہے کہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے تو ہمارے حکمرانوں نے ہر وہ کام کیے جس کے اوپر وہ مغرب خوش ہوئے، یعنی کہ ممتاز حسین قادری شہید کی جو پھانسی تھی، مغرب چاہتا تھا نا، ہمارے حکمرانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اچھا آسیہ ملونہ کی رہائی مغرب چاہتا تھا اور ہمارے حکمرانوں نے ساتھ دیا اور اسی شخصیت کے اوپر ظلم کیا اور تحریک لبیک کے اوپر ظلم کیا۔ اچھا ہمارا میڈیا دیکھ لو، تو اب مغرب اور ہمارا میڈیا اور ہمارے سیاستدان ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے، تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ مغرب بہت اچھا ہے، مغرب مسلمانوں کا وفادار ہے، مغرب مسلمانوں کی ترقی چاہتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جب یہ ممکن نہیں ہے تو جو مغرب کے ساتھ کھڑے ہیں تو الحمدللہ وہ ہمارے بیانی کی مضبوطی ہے کہ یہ سب جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں یہ یعنی کہ کوئی پاکستان کی بھلائی چاہتی بھی نہیں ہے، تو یہ تو تحریک لبیک کی بیانیے کی مضبوطی ہو رہی ہے، تقویت پہنچ رہی ہے، ہر عوام سمجھے گی کہ جو تحریک لبیک والے الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو میڈیا ہے وہ مغرب کا غلام ہے، مغرب کا ایجنٹ ہے، اور وہ اسی فلم میں ثابت ہو جائے گا۔ انہوں نے اگر خادم حسین رضوی صاحب کا منفی چہرہ دکھایا تو ناظرین اس کے اوپر کوئی تحریک لبیک کے اوپر فرق نہیں پڑا، کوئی نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ ناکام کوششیں ہیں، پہلے بھی ایسی فلم بن چکی ہے یعنی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ بنانے کیوں بنا رہے ہیں کہ لوگ اس کی ترقی کو دیکھ کے خوف زدہ ہیں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جب اس کے اوپر پابندی لگ رہی تھی تو شیخ رشید نے کہا تھا محیط زادہ کے پروگرام میں کہ بھئی دیکھو ہمارے اوپر رشیا کا پریشر تھا، سعودیہ کا پریشر تھا، یورپی یونین کا پریشر تھا، یعنی کہ ان لوگ خوف زدہ تو ہیں تحریک لبیک سے۔ جب وہ خوف زدہ ہیں تو وہ اپنی پوری کوشش تو کریں گے کہ جو لوگ اس پارٹی کی طرح جا رہے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں، تو ہم کوئی ایسا چہرہ دکھائیں کہ لوگ ان کے پیچھے نہ جائیں۔ ایسا تو ممکن بھی نہیں ہے، ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی کوشش تو ہمارے حکمران بھی کر چکے ہیں، یہی کوشش تو عمران خان بھی کر چکا ہے کہ اپنا بی بی سی کو انٹرویو دیتے وہ کہتا ہے میں رحمت العالمین اتھارٹی اس لیے بنائی کہ جو تحریک لبیک کا ووٹ ہے وہ میری طرف آ جائے، کیونکہ وہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور جو ایک لیک سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ بشرا نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ وہ سیاست کریں جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کریں، اور اس کے اوپر عمران خان نے پورا عمل کیا اسلامک ٹچ دے کے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، لیکن لوگوں نے توجہ نہیں کی۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مراد اپنے منہ یعنی کہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، تو خوف زدہ تو ہیں، یہ خوف زدہ کی نشانی ہے اور تحریک لبیک کی کامیابی کی یہ نشانی ہے، حق پہ ہونے کی نشانی ہے کہ یہود و نصارہ اور ہمارے سیاستدان ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوگا۔ تو لہٰذا ناظرین اس کے اوپر کوئی سیریس نہیں وہ کرنا چاہیے، بس وہ مخالف ہے، انہوں نے بنانا ہے، جو بھی انہوں نے کرنا ہے تو وہ تو کریں گے نا۔ پر کب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مدہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ